اب ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے حقوق تو چاہتا ہے، لیکن ہم دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی آسانی تو چاہتا ہے، لیکن دوسروں کو آسانیاں دینے کے لیے ہم تیار نہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل للمؤمنین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیجئے مومنوں کو، یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یہ کس کو حکم ہے؟ مومن مردوں کو۔ بولیے کس کو حکم ہے؟ ہم بازار میں پھرنے والے ایک آوارہ اور غیر مسلم کی بات نہیں کر رہے، ہم اس شخص کی بات کر رہے ہیں جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ ہم اس شخص کی بات کر رہے ہیں جس نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے آپ کو ایک چار دیواری کے اندر محفوظ کر لیا۔ ہم اس شخص کی بات کر رہے ہیں کہ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے گلے میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ڈال لیا۔ ہم اس بندے کی بات کر رہے ہیں۔ اور جو بندہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے باوجود حضور کی غلامی کے قریب تک نہیں آنا چاہتا، ہماری اس سے گفتگو ہی نہیں ہے۔ جو بندہ قرآن کو تسلیم نہیں کرتا، ہماری اس سے بحث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے للمؤمنین، مومن مردوں کو، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا کو اگر دیکھا جائے، یہ سورہ نور ہے، اور میں آپ احباب کو یہ دعوت فکر دوں گا کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اور اپنی خواتین کو کم از کم سورہ نور کی تفسیر ضرور پڑھوائیے، کہ اس میں خواتین کے لیے زندگی گزارنے کے وہ اسلوب اور طریقے بیان کیے گئے ہیں جو ہمیں کسی دوسرے دین میں نہیں ملتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر محرم کی طرف دیکھنے سے سختی سے منع فرمایا ہے، اور جب ایک انسان کی آنکھ کسی دوسرے سے ملتی ہے تو یہ شیطان کا پہلا وار اور پہلا تیر ہے۔ کسی بھی انسان کے دل میں داخل ہونے کے لیے نگاہ راستہ بناتی ہے، اور جب بندہ مومن اپنی نگاہ ہی جھکا لے گا تو پھر ہم قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی غیر محرم کے خاتون کے قریب بھی جائے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا، کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنا وجود کسی کے کھاتے میں ڈال دے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا دین اسلام صرف سزا کا تعین نہیں کرتا، دین اسلام صرف برائی سے منع نہیں کرتا، بلکہ برائی کی طرف جانے والے راستے پر چلنے سے بھی دین اسلام منع کرتا ہے، کہ جب تم وہاں پہنچ جاؤ گے اس اڈے پر، گناہ کے اڈے پر، بدکاری کے اڈے پر، شراب خانے کے اڈے پر، جوئے کے اڈے پر، فتنہ و فساد کے اڈے پر جب تم پہنچ جاؤ گے، تم نے کوئی گناہ کر لیا، غلطی کر لی، سزا تو بعد کی بات ہے۔ اسلام صرف سزا کا تعین نہیں، اسلام کہتا ہے تم وہاں جاؤ ہی کیوں؟ تم نے وہاں جانا ہی نہیں، تم نے اگر آنا ہے تو وہاں آؤ جہاں دیکھ کر تمہیں تمہارا رب بھی راضی ہو جائے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ تو اسلام ہمیں برائی کے راستوں سے بھی روکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک فرامین عالی شان سنیے۔ ابن کثیر کے اندر یہ روایت موجود، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، توجہ رہے، اور یہ وہ باتیں کہ آج ہم سننے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں، بہنوں اور خواتین کو جا کر بتائیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 6 باتوں کا تم مجھ سے وعدہ کر لو۔ کتنی باتوں کا؟ 6 باتوں کا۔ دیکھیں ساری زندگی اس فرمان میں بند کر کے رکھتی۔ کتنی باتیں جی؟ 6 باتوں کا تم مجھ سے وعدہ کر لو، بدلے میں صرف مال و دولت نہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدلے میں جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ بدلے میں جنت مل رہی ہے۔ وہ 6 باتیں کون سی؟ نمبر 1، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم کسی سے بات کرو تو جھوٹ نہ بولو۔ جب تم کسی سے بات کرو تو۔ نمبر 2، جب تمہیں امین بنایا جائے تو خیانت نہ کرو کسی بھی طرح سے۔
اگر کوئی شخص، ایک تو ہمارے ہاں عرف کے اندر امانت مال کسی کے ہاں رکھ دیا جائے، اس کو ہم امین اور امانت دار سے تعبیر کرتے ہیں، امانت سے تعبیر کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، ہم میں سے ہر مسلمان دوسرے کی عزت کا بھی امین ہے، امین بمانا محافظ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص دوسرے کی ماں بہن بیٹی کی عزت کا بھی امین ہے۔ ہمارا پڑوسی اگر کہیں جا رہا ہے اور ہمیں جاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ گھر کا خیال کرنا، ہم تب بھی امین ہیں۔ ہم کہیں راستے میں موجود ہیں اور ہمارا جو مسافر ساتھی ہے وہ ہمیں کسی بات پر معین کرتا ہے، ہم تب بھی امین ہیں۔ یہ ایک وسیع مفہوم ہے۔ نمبر 2، اگر امین بنایا جائے تو خیانت نہ کرو۔ نمبر 3، اگر وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو۔ وعدہ کرو تو وعدہ خلافی، بولو وعدہ خلافی۔ نمبر 4، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ اپنی نگاہوں کو، یہ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ میں نے پڑھی، اس کا ایک مفہوم، اپنی نگاہوں کو، جب آپ یہ دیکھیں اس کے فوائد کیا ہوں گے ہمیں، جب ہم اپنی نگاہ کو نیچا رکھیں گے تو پھر یقیناً جب نگاہ نیچے ہوگی غیر محرم پر پڑے گی نہیں، اور جب غیر محرم پر نظر نہیں پڑے گی، نظر محفوظ ہو گئی تو پھر سمجھے سارا وجود ہی محفوظ ہو گیا۔ نمبر 5، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ یہ ایک وسیع مفہوم، کسی کی طرف زیادتی نہ کرو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ نمبر 6، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان 6 باتوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، بدلے میں میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں 6 باتوں کا تذکرہ، وہاں صرف 2 باتوں کا تذکرہ، کہ 2 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، بدلے میں میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کون کون سی؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، تم جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے اس کی ضمانت دے دو مجھے، مراد زبان ہے۔ مراد کیا ہے؟ کہ تم اپنی زبان کی مجھے ضمانت دے دو، کہ جو برا کام ہو رہا ہے، ہم گفتگو کر رہے ہیں، زبان سے شروع ہو کر تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 ٹانگوں کے جو درمیان ہے تم اس کی مجھے ضمانت دے دو، مراد اپنی شرمگاہ۔ تم اپنی شرمگاہ کو محفوظ کر لو، بدلے میں میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے عرف کے اندر، کبھی کسی پارٹی کے نام پر، کبھی کسی فنکشن کے نام پر، کبھی کسی منگنی کی تقریب کے نام پر، کبھی شادی بیاہ اور ولیمے کی تقریب کے نام پر، ہمارے ہاں وہ کون سا ایسا گناہ ہے جو ان تقاریب میں نہیں ہوتا؟ نظریں ملنے سے لے کر جسم ملنے تک کا ایسا کون سا گناہ ہے جو ہماری ان تقاریب کے اندر نہیں ہوتا؟ اور اگر کہا جائے تو پھر کہا جاتا ہے نہیں نہیں، شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، یہ زندگی میں کون سا بار بار آئے گا؟ جناب، زندگی میں شادی کا موقع ایک بار، لیکن جب یہی خوشی کا موقع آیا، تم نے اسلام کو اٹھا کر دروازے سے باہر پھینک دیا۔ اسلام ایک اجنبی بن کر تمہارے دروازے کے باہر کھڑا ہے، اور تم گھر میں رہ کر کہہ رہے ہو سال میں، زندگی میں بس آخری بچہ ہے، پہلا بچہ ہے۔ جناب، سوال یہ ہے، کیا تم نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ نہیں کیا؟ یقیناً سب کچھ موجود ہے، لیکن پھر جب ایسے معاملات آتے ہیں تو پھر ہم اسلام کو اور غلامی کے اس پٹے کو اتار کے تو دور پھینک دیتے ہیں، اور ہماری حالت اس وقت یہ ہوتی ہے کہ سامنے بہن بھی ناچ رہی ہے، بیٹی بھی ناچ رہی ہے، بھائی بھی بے غیرت بن کر یہاں بیٹھا ہوا ہے، باپ بھی بے حیا بن کر ماں، بیٹی اور بہن کا مجرا اور ناچ دیکھ رہا ہے۔ کیا ہمیں معلوم نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے تربیت کس انداز میں کرنی تھی، اور یہ ہمارے سامنے کیا ہو رہا ہے؟ جو بھائی اپنے سامنے اپنی بہن کو ناچتا ہوا دیکھ کر برداشت کر سکتا ہے، کل وہ بھائی یہ بھی برداشت کر سکتا ہے جب وہ بہن کسی کو گھر میں لائے گی اور کہے گی یہ میرا بوائے فرینڈ ہے۔ آپ کیا کر لو گے پھر اس وقت؟ اسلام ہمیں اس لیے ابتدا سے ہی منع کر رہا ہے